جامعہ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً سہلاً مرحبا۔ تو میں بدعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ صالح صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات۔ اللہ اکبر۔ تاج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ شبیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ حضرت پیر مولانا عطاء المومن شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ سید عطاء اللہ شاہ صالح صاحب ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امام بعدہ ولا امة بعد امته وسید الخلائق والبشر ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ تمام احباب بآواز بلند عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب الاحترام علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، بالخصوص برادر مکرم مولانا مفتی اسد حبیب صاحب، مولانا یوسف شاہ صاحب اور دیگر مختلف تنظیمات اور اداروں کے نمائندگان جو تشریف فرما ہے، میں سب کے ناموں سے تو واقف نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آج ہم یہاں ایک ایسی شخصیت کے تذکرے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی مسلک حق کی ترجمانی اور اس کی پاسبانی میں گزار دی۔ مولانا رفیق ریشی صاحب ابھی آپ کے سامنے اس ادارے کے حوالے سے اور مساجد کی تعمیر کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ان کی وفات کے روز میں یہاں حاضر ہوا تھا جنازے میں شرکت کے لیے، تو پتہ چلا کہ یہیں قریب ایک اور مسجد بھی ہے اور وہاں پر بھی ان کی تعمیر میں بڑی خدمات ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا جتنا بھی کام لیا وہ یقیناً ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو اولاد انہیں عطا فرمائی، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، عالم، یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ترقی کے درجات کے لیے یہی جو صدقات ہیں وہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سب سے پہلے مولانا کو جب دیکھا، یہ غالباً سن 2000 یا 2001 کی بات ہے، مولانا ملتان تشریف لائے تھے ہمارے گھر پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے، اور اس وقت یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ تو ہوتا نہیں تھا، تو مولانا کے تشریف آوری وہ سیدھے گھر پر تشریف لائے، اور وہاں انہوں نے جس انداز میں مجھے مخاطب کیا، جس بے تکلفی سے، محبت اور شفقت سے، وہ آج تک ذہن پر نقش ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی بہت پرانا شناسہ ہوتا ہے، یقیناً تعلق تو ان کا قدیم ہی تھا، لیکن میرے لیے وہ ایک نئی چیز تھی۔ ایک ایسا فرد جس کو ملا پہلی مرتبہ ہوں، اس قدر شفقت اور محبت سے پیش آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد زندگی میں کئی بار ان سے ملاقات ہوئی، کئی اجتماعات میں ان کو دیکھا،
ہمارے اپنے مرکز میں جامع مسجد معاویہ عثمان آباد میں کئی بار تشریف لائے، اور اس کے علاوہ بھی 2014 میں جب والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اور دینی تنظیمات کے اتحاد کے لیے کوشش کی تو اس میں ساتھ ساتھ رہے، پیش پیش رہے، قدم قدم پر ان کا تعاون رہا۔ اس سے قبل اس وقت ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، 1997 میں بھی 96-97 میں اسی طرح کی ایک کوشش والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، تو اس میں بھی جو 2-4 حضرات ان کے رفیق رہے، ہم قدم رہے، ان میں ایک مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ، اللہ کو سلامت رکھے، اکابر کی اسلاف کی نشانی ہے، اور دوسرے مولانا بشیر احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کے ہم قدم رہے، ملک کے طول و عرض میں سفر کیے، علماء کو اکٹھا کیا، اس بات پر لے کر آئے کہ ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف ہمارا دشمن بہت واضح ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر فلسطین کے حوالے سے مسلمان جہاں پر بھی پریشان حالی کا شکار ہیں، وہاں پر اس کے پیچھے جو سازش کرتا ہوا چہرہ آپ کو نظر آئے گا یا دماغ محسوس ہوگا، وہ یہودیت کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن بہت واضح بنائے ہیں، یہ ہم نے اپنے دشمن چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں خود سے بانٹ دیے، ہم ایک دوسرے کو دشمن بنا بیٹھے، ہم نے چھوٹے چھوٹے عنوانات پر خود کو تقسیم کر لیا۔ اللہ نے ہماری قوت ہی ہمارے اتحاد کو بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھر ساتھ یہ ذکر بھی فرمایا کہ یاد کرو کہ دشمنیاں تمہاری آپس کی جب تھیں تو انہی دشمنیوں کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے محمد کریم کو بھیجا تھا، اور آپ نے آ کے دشمنیوں کو ختم کیا، قبیلوں کی دشمنیاں، ذاتی دشمنیاں، یہ ساری دشمنیاں ختم کر کے تم کو بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ صرف اسی دین کی برکت سے اور نسبت محمدی کی برکت سے ہو سکا، اس سے پہلے ایسا ممکن نہیں۔ یہی اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بھائی بھائی کیسے بنے؟ یہی نعمت تھی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس ایک نسبت نے وہ صدیوں کی نسلوں کی دشمنیاں مٹا دی۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت تو تم تو دشمن تھے ایک دوسرے کے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا، وہ دشمنیاں ختم کر دی۔ اب کیا ہے؟ اب اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو دشمنیاں ہیں، یہ نفاق ہے، یہ کب تھا اور کیوں تھا، بس میں اسی پر بات کو مکمل کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک طویل قافلہ ہے میرے بعد آنے والا، جو اسٹیج پر آپ کو مولانا کے حوالے سے اور اس وقت کی ضرورت کے حوالے سے اپنے خیالات اور دین کے احکامات جو ہے وہ بتائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام جس وقت مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر جو مدینہ کی آبادی تھی، ایک وادی کے اندر اطراف میں پہاڑ تھے، درمیان میں آبادی تھی، اور آبادی کا طرز یوں تھا کہ درمیان میں جو قبائل تھے وہ اوس اور خزرج کے قبائل تھے، اور اطراف میں یہودی کثرت سے آباد تھے۔ یہودیوں کا کاروبار اس وقت بھی یہی تھا، وہ ایک تو اسلحہ سازی کرتے تھے، اسلحہ فروخت کرتے تھے، اور دوسرا ان کا کام سود پر لین دین تھا۔ اب جب اسلحہ بنایا جائے گا تو جب تک جنگ و جدال نہیں ہوگا، اسلحہ فروخت نہیں ہوگا، اور جنگ نہیں ہوگی تو لوگوں کی معاشی صورتحال جو ہے وہ ابتر نہیں ہوگی، اور جب معاشی صورتحال ابتر نہیں ہوگی تو وہ قرض نہیں لیں گے۔ تو ان کا سارا کاروبار ہی انسانیت کے فساد اور جنگ و جدال پر منحصر تھا۔ تو جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اوس اور خزرج جن کی دشمنیاں نسل در نسل چلتی چلی آ رہی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اسلام کی برکت سے، کلمے کی برکت سے، محمد کریم کی نسبت سے بھائی بھائی بنا، دشمنیاں ختم ہو گئی۔
جب دشمنیاں ختم ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ یہودی کا کاروبار بند ہو گیا، اس کا کاروبار بند ہو گیا، کوئی سود پر قرضہ نہیں لیتا، اسلحہ نہیں بکتا، جنگی نہیں ہو رہا۔ تو اب اس کی ضرورت ہے کہ وہ جنگ کو بھڑکائے، وہ جنگ کو بھڑکانا چاہتا تھا۔ تو اس نے پھر ایک واقعہ، ایک بڈھا یہودی تھا خبیث، اس نے اپنی عیاری اور مکاری سے دو نوجوان مسلمان جو دونوں قبیلوں کے تھے، نوجوانوں کے دو قبائل، دونوں قبیلوں کے نمائندے وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کے درمیان ایسی بات کی کہ جس سے ان کو ماضی کے ایک واقعے کی طرف متوجہ کر دیا کہ جس میں ایک قبیلہ فاتح ہوا تھا اور دوسرا مفتون تھا، جنگ ہوئی تھی ماضی میں۔ تو اس نے صرف اس واقعے کی طرف توجہ دلا دی۔ یقینی سی بات ہے کہ جب فاتح اور مفتون دونوں اکٹھے ہیں اور اس طرف کوئی توجہ دلوائے گا تو کوئی بات کسی وقت ایسی، کوئی نوجوان جذباتی بھی ہوتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے نوجوان ہیں۔ آج ابا جی کی بات یاد آ گئی، ایک دور تھا ہمارا بچپن تھا، ہم دیکھا کرتے تھے بڑے جذباتی ہمارے کارکن ہوا کرتے تھے، تو ان کا ایک مجھے جملہ آج بھی یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ بزرگ ہماری بات نہیں مانتے۔ جذباتی نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ بزرگ ہماری بات مانے، تو ابا جی ان کو کہتے تھے بے وقوف ہو، ایک طرف بزرگ بھی کہتے ہو، دوسری طرف کہتے ہو بات بھی ہماری مانے، تو وہ کیسا بزرگ ہوا جو تمہاری بات مانے؟ بزرگوں کی تو مانی جاتی ہے، ان کو منوائی نہیں جاتی۔ تو بہرحال نوجوانوں میں جذبات ہوتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ایک عمر گزرنے کے بعد انسان کے جذبات وہ نہیں رہتے جو نوجوانی میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں اب وہ نوجوان تھے، آپس میں تھوڑی سی اس بات پر کچھ طرف کلامی بھی ہوئی، کوئی جھگڑے کی شکل بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متوجہ کروایا کہ دیکھو اب اگر تم جھگڑو گے تو اسی طرف پہنچ جاؤ گے جہاں پہلے تھے، اور تم کہاں تھے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منها، ہم نے تمہیں بچا کر وہاں سے کامیابی کی راہ پر لایا، اب دوبارہ جھگڑے میں پڑو گے تو پھر وہیں پہنچ جاؤ۔ تو دشمن کا سازش کرنا بھی بہت واضح ہے، اور ہمیں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اگر اس سازش کا شکار ہوئے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا رستہ اتفاق اور اتحاد میں رکھا ہے، اور یہ غیبی نظام بھی یہی ہے کہ مدد بھی اسی کی ہوگی جو اللہ کی راہ میں اتحاد کو لے کر چلتے ہیں، جو متحد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اللہ ہمیں انہی اصولوں کو اپنی زندگی اور دینی جد و جہد کا خاص طور پر بنیاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت سی باتیں اس وقت ہو سکتی ہیں، میں مولانا کے حوالے سے بس ایک بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں ان کی شخصیت کا ایک تاثر ہے کہ دین کے اندر یہ بات یاد رکھیے، کامیابی یہ نہیں کہ ایک منزل اور ہدف طے کر کے آدمی اس کو پا لے۔ جس آدمی کو منزل ظاہری منزل نہیں ملتی کیا وہ ناکام ہے؟ اگر اس کو اصول بنا دیا جائے تو بہت سے انبیاء ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی حشر کے روز نہ ہوا کہ معاذ اللہ کیا وہ ناکام ہو گئے؟ قطعاً نہیں، وہ کامیاب تھے، وہ کامیاب تھے کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھیجا گیا انہوں نے زندگی اسی مقصد پہ صرف کر دی۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، نشان منزل جانا ملے ملے نہ ملے، بڑے مزے کی چیز ہے یہ ذوق جستجو میرا۔ تو زندگی اسی ذوق جستجو میں گزر جائے، دین اسی کو کامیابی گردانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً مولانا نے جس ثابت قدمی کے ساتھ جس مشن کو حق سمجھا، اس پر زندگی گزاری، اپنی عمر تمام کی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ان کی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔